السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ گزشتہ ویلاگ میں آپ کو ہم نے ایک سٹوری ڈسکس کی تھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ میں چلا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کورٹ پروسیڈنگ کا ریٹن آرڈر آیا ہے اور اس ریٹن آرڈر میں بالکل واضح طور کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ اب وزارت دفاع کے پاس اگر کمپلینٹ گئی تو ہو سکتا ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئے اور کوئی پروسیڈنگ شروع ہو جائے۔ یہ اس نتیجے میں پہنچا اس لیے ہوں کیونکہ اس کورٹ پروسیڈنگ کا جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی جانب سے ایک ایچ آر سیل میں ایک درخواست دی گئی تھی، کیونکہ اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی اپنی شخصیت کے اوپر بھی کوسچنز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے اب جو ریٹن فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں اس سے بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ شاید اب فیض حمید صاحب کے خلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ کی یا محکمے کی جانب سے جو ہے وہ کوئی پروسیڈنگ شروع کر دی جائے اگر ان کے خلاف کمپلینٹ گئی تو۔ تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتے ہیں ایگزیکٹلی اس فیصلے میں جو سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے اس میں کیا کہا ہے۔ اس تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ درخواست گزار کی جانب سے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور درخواست گزار کے الزامات اگر ثابت ہوئے تو مسلح افواج آئی ایس آئی کے جو سابق عہدیدار ہیں ان کے حوالے سے رینجرز اور وفاقی حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ سنجیدہ الزامات ہونے کے باعث انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار کے پاس وزارت دفاع سمیت دیگر عدالتی فورم موجود ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ نے اس فیصلے پہ ایک ایڈیشنل نوٹ بھی لکھا ہے اور اس ایڈیشنل نوٹ کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، لیکن سپریم کورٹ نے جو یہ عزیر احمد کی جو درخواست ہے اس کے اوپر 8 نومبر کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ فیض حمید کے علاوہ آئی ایس آئی کے جو سابق عہدیداران ہیں ان کے پر سنگین الزامات عائد کیے گئے اور درخواست گزار کے مطابق ٹاپ سٹی پر قبضے کے لیے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اغوا کیا گیا۔ یعنی فیض حمید کے اوپر جو اس اپلیکیشن جو سپریم کورٹ میں براہ راست آئی آرٹیکل 184(3) کے تحت ایچ آر سیل میں جو درخواست دائر کی گئی اس میں ان فیض حمید صاحب کے اوپر مس یوز آف اتھارٹی کا یعنی اپنے اختیارات کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا اس میں اس درخواست میں کہ نہ صرف ٹاپ سٹی پر قبضے کے لیے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اغوا کرنے کا درخواست گزار نے الزام لگایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیض حمید کے حوالے سے مزید یہ کہا گیا کہ فیض حمید پر درخواست گزار کے آفس اور گھر پر چھاپے کا بھی الزام عائد کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست گزار نے فیض حمید کے حوالے سے یہ کہا کہ درخواست گزار کے گھر کا سامان اور سوسائٹی کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی چوری کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اور درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے علاوہ کارروائی کے لیے کوئی عدالتی فورم موجود نہیں ہے، تاہم اس حوالے سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو کورٹ میں موجود سے ان سے موقف پوچھا گیا، ان سے مانگا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ درخواست گزار جو ہیں وہ وزارت دفاع سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے معیار پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف یہ جو درخواست ہے اس کو نپٹا دیا ہے، تاہم یہ بھی کہا ہے کہ درخواست گزار کے پاس وزارت دفاع سمیت دیگر فورمز موجود ہیں اور سپریم کورٹ کیس کے میرٹس کو چھیڑے بغیر یہ درخواست نپٹاتی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے۔ درخواست گزار کے الزامات اگر ثابت ہوئے تو مسلح افواج اور رینجرز اور وفاقی حکومت کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی۔ ان سنجیدہ الزامات کے باعث انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت اہم آبزرویشن ہے۔ اور پھر یہ بھی اس میں اس جو فیصلہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے براہ راست 184(3) کے تحت اس لیے اس کیس کو نہیں سن رہی تاکہ جو دوسرے فریقین ہیں ان کے حقوق اس سے متاثر نہ ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے خدشات ہیں کہ ان کی درخواست پر وزارت دفاع کارروائی نہیں کرے گا، جن پر الزامات ہیں وہ اہم عہدوں پر فائز ہیں، یہ بھی درخواست گزار نے کہا۔ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ شکایت کنندہ کی درخواست پر کارروائی کی جائے گی، یعنی اگر درخواست آئی تو
تو یہ یقین دہانی وفاقی حکومت کی جانب سے کروایا جانا یہ بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی جو یقین دہانی ہے یا جو موقف انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنایا ہے اس پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر درخواست گزار وزارت دفاع سے رجوع کرے تو قانون کے مطابق اس شکایت کا جائزہ لیا جائے۔ اب آتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کا جو اضافی نوٹ ہے، اس میں وہ 2 صفحات پر مشتمل ایڈیشنل نوٹ میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں HR سیل 2005 سے کام کر رہا ہے۔ دوران سماعت بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں قائم کردہ انسانی حقوق سیل قانون کے مطابق ہی نہیں ہے، اور کورٹ کو بتایا گیا کہ چیف جسٹس کی جانب سے چیمبر میں دیے گئے اقدامات کسی قانون کے مطابق نہیں۔ سپریم کورٹ کے انسانی حقوق کے جاری کردہ خطوط سے عدالتی جو احکامات ہیں ان کے غلط ہونے کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ بتایا گیا چیف جسٹس کی جانب سے فریقین کو چیمبر یا میٹنگ روم میں بلانا جو ہے یہ شفاف ٹرائل کے منافی ہے، اور انسانی حقوق کا سیل براہ راست سے بالواسطہ عدالتی کارروائی کی انجام دہی نہیں کر سکتا۔ انسانی حقوق سیل صرف وصول شدہ خطوط چیف جسٹس کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور چیف جسٹس DGHR کی جانب سے جاری کردہ احکامات، سمن اور ہدایات غیر قانونی اور آئین کے خلاف ہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ انسانی حقوق سیل کو سمن ہدایات جاری کرنے سے روکے۔ پھر اس کے بعد ایک درخواست اور بھی تھی، اور وہ درخواست تھی زائدہ بی بی کی۔ زائدہ بی بی اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے ٹاپ سٹی کے مالک کے خلاف سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل میں درخواست دی، جس پہ ثاقب نثار نے پروسیڈنگ چلائی۔ بعد میں بڑی کہانیاں گردش کرتی رہیں کہ شاید کوئی سیٹلمنٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا بھی حصہ تھا۔ یہ الزامات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دنوں سے لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیکٹ آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ ٹاپ سٹی کے مالک کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا جی کہ ہماری معلومات کے مطابق زائدہ بی بی جو ہے وہ فوت ہو چکی ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے ان کا نہ صرف انٹرویو کیا بلکہ نیو ٹی وی کے اوپر بھی ان کے انٹرویو کو جو ہے وہ لائیو چلایا گیا۔ تو ان کی درخواست کے اوپر پھر یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ان چیمبر کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس سیل میں آئی درخواستوں پر چیمبر میں ہونے والی سماعت کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ جو HR سیل ہے وہ صرف درخواستوں کا جائزہ لے کر چیف جسٹس کو جائزہ کے لیے بھجوانے کا مجاز تھا۔ سابق چیف جسٹس HR سیل کی درخواستوں کو رجسٹر کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے مجاز تھے۔ یعنی سپریم کورٹ نے یہاں پہ یہ اصول طے کیا ہے کہ HR سیل میں اگر کوئی درخواست آتی ہے تو اس کو خفیہ اس کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو یہ سمجھے کورٹ کہ اس کی پروسیڈنگ کرنی ہے تو پھر آرٹیکل 184(3) کے تحت اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی روشنی میں اب یہ 3 ججز فیصلہ کریں گے اور پھر وہ اوپن کورٹ میں لگے گی۔ تو یہ ایک اصول جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہاں پہ طے کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون وہ پورا بیک گراؤنڈ اس کا بتایا گیا۔ پھر اس پہ بھی جسٹس اطہر من اللہ کا جو ہے وہ 2 صفحات پر ایڈیشنل نوٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دوران سماعت بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں قائم کردہ انسانی حقوق سیل قانون کے مطابق نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے چیمبر میں دیے گئے اقدامات یا احکامات کی بھی کسی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے انسانی حقوق کے جاری کردہ خطوط سے عدالتی احکامات ہونے کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو HR سیل کی جانب سے جو جاری کردہ خطوط ہیں اس سے یہ امپریشن جاتا ہے کہ یہ شاید کورٹ آرڈرز ہیں، تو یہ کورٹ آرڈرز نہیں ہو سکتے۔ جوڈیشل آرڈر وہ ہوتا ہے جو اوپن کورٹ میں سن کر اس کے اوپر پروسیڈنگ چلائی جائے۔ اور پھر بتایا گیا چیف جسٹس کی جانب سے فریقین کو چیمبر یا میٹنگ روم میں بلانا شفاف ٹرائل کے منافی ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل کو جوڈیشل امور کی انجام دہی سے روک دیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ اب ایک فیصلہ ہے۔ اس کے اب اگر درخواست گزار جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اپنی شہرت کے اوپر بھی بہرحال سوالات ہیں جو سپریم کورٹ میں آئے تھے، ٹاپ سٹی کے مالک اگر وہ معاملہ لے کے جاتے ہیں وزارت دفاع میں تو دیکھنا یہ ہے کہ وزارت دفاع اس معاملے پہ کیا کارروائی کرتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ فیض حمید کے حوالے سے یا فیض آباد دھرنا کے محرکات جاننے کے لیے پہلے ہی وفاقی حکومت کی یقین دہانی کروا چکی ہے جی کہ ہم ایک کمیشن تشکیل دے رہے ہیں۔ اب اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کیا کمیشن تشکیل دیتی ہے، اس کے کیا TORs جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔